یہاں زلزال صورت میں جو قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے نا، یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا. اس وقت تک زمین بار بار ہلائی چلی جائے گی جب تک کہ سب کچھ باہر نہ آ جائے. اور انسان بھی پھر جس وقت باہر نکلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہمیں، یہ کیا ہو گیا. آتا نہیں یہاں پہ کہ وقال الانسان ما لہا، اس زمین کو آخر ہوا کیا ہے گا، کیا کر رہی ہے یہ. آپ دیکھیں زمین جو ہے وہ ہر طرف ایک خاموش گواہ کی طرح ہے. ہم نے زمین کو ہموار دیکھا ہے گا، اور لیکن زمین بھی لوگوں کے گناہ محسوس کرتی ہے. حجر اسود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سفید پتھر تھا جب جنت سے آیا تھا، لیکن لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. تو انسانوں کے گناہ جو ہوتے ہیں اس کا بھی زمین پہ بھی اس پہ اثرات پڑتے ہیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم اس زمین کے اوپر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی زمین سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، کہاں جائیں گے. دیکھیں نا، اور وہ اپنے رب کی وحی پہ بھی ان ربک اوحالا، جب اس کے رب نے اسے وحی کی تو وہ اپنے رب کی کتنی فرما بردار ہے. اور پھر یہ جو یہاں آتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن لوگ اشتاتا گروپ وائز ہو جائیں گے. ہم نے پڑھا نا، کچھ دائیں جانب ہو جائیں گے، کچھ بائیں جانب ہو جائیں گے، کچھ نیک اعمال کے ساتھ، کچھ برے اعمال کے ساتھ. اکیلے فردن بھی ہوں گے اور گروپ وائز بھی ہوں گے. گروپنگ بھی ہوئی ہوگی کہ دنیا میں جس چیز کو، جس سے محبت کرتے تھے، جس لائف سٹائل کو پسند کرتے تھے، انہی جیسے لوگوں میں قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. تو ہر چیز کے بارے میں. اور آخری آیتوں میں جب یہاں آتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی جو ہے نا، اگر نیکی کا کیا ہے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا انسان. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کچھ بھی بھیجنے میں حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو. یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بھی دینے میں، چھوٹی سی نیکی کرنے میں بھی ضائع نہ کرو اپنا وقت. ہمیں تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر قیامت بھی آ رہی ہے گی اور تمہارے پاس اگر ایک پودا لگانے کے لیے ایک بیج ہے تو تم وہ بھی لگا دو، وہ بھی تمہارے نامہ عمل میں ہے. بھلے تم یہ سوچو کہ اب تو قیامت آ رہی، سب کچھ ختم ہونے والا، آگے کیا ہوگا، لیکن وہ تمہارے نامہ عمل میں وہ نیکی بھی درج کی جائے گی. اور اسی طریقے سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹے سے چھوٹا برائی بھی اس کو بھی ہلکا مت جانو. اس کے کرنے میں بھی، اس سے بچنے میں بھی اپنے آپ کو کوشش کرو. ان گناہوں سے بچو جن کو تم چھوٹا جانتے ہو، اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی. تو ہم تو بعض اوقات بڑے جو کیا نام ہے گناہ ہوتے ہیں گے، اس میں بھی اتنا اس کو بھی ہلکا جان کے اور اپنی زندگیوں سے اس کو ختم نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو ٹیگ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سوچا ہے انسان نے کہ یوں ہی بس چھوڑ دیا جائے گا. جیسے سدا کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹ مارا پھرتا ہے ادھر ادھر، تو ایسے ہی انسان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، زمین جو ہے وہ ایوری مومنٹ، ہر مومنٹ کو ریکارڈ کر رہی ہے ہمارے، ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ. تو ہمیں سوچنا ہے گا اس بارے میں. بہت پیاری ایک حدیث آتی ہے کہ صحیح بخاری میں گھوڑے کے حوالے سے آتی ہے خاص طور پہ. الخیل الثلاثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑے جو ہوتے ہیں گے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں گے. تو انسان کے عمل کے حوالے سے ہے کہ ایک گھوڑا جو ہوتا ہے گا لرجل اجر، وہ انسان کے لیے باعث اجر ہوتا ہے گا. اور ایک گھوڑے کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لرجل ستر، وہ باعث پردہ ہوتا ہے گا. اور ایک گھوڑا جو ہوتا ہے لرجل وزر، اور وہ باعث ایک عذاب یا سمجھ لیں ایک بوجھ بن کے انسان کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو کیسے؟ ایک وہ گھوڑا ہے گا جسے انسان نے اپنے دین کے لیے، دین کے جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے پالا ہوا ہے گا. تو اب وہ گھوڑے میں وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اس پہ جو کچھ بھی لگاتا ہے گا، اس کا یہاں تک کہ وہ جو کچھ وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے گا، وہ گھوڑا اگر رسی توڑوا کے کہیں کچھ قدم بھاگ بھی جاتا ہے تو وہ قدم بھی سب اس کے لیے باعث اجر ہے. یہاں تک کہ اس کا جو گندگی نکلتی ہے اس گھوڑے میں سے، وہ سب بھی اس کے لیے نامہ اعمال میں اس کو تولے جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت پیچھے کیا ہے کہ میں نے اسے اللہ کے راستے کے لیے پالا ہوا ہے. دوسرا گھوڑا جو اس لرجل ستر یعنی پردے کا باعث ہے، وہ گھوڑا جانور ہے گا جو اس انسان نے خود اپنے لیے رکھا ہے کہ اس سے دنیا میں کمائے اور کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دنیا کے کاموں کے لیے. اور تیسرا جو ہے لرجل وزر، کہ وہ
گھوڑا جو انسان نے اپنے اترانے کے لیے، اپنے فخر کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہے گا، کہ لوگوں پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ صرف گھوڑے کے لیے، دوسرے جانوروں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا ہر چیز، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی خیر بھی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ہم اپنی ہر چیز کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز جو لے رہی ہوں، رکھی ہوئی ہے میں نے، وہ کس لیے رکھی ہے؟ خالی دنیا کے فائدوں کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ جیسے اپنا موبائل لے لیں، آپ نے خالی سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے آئیں گے؟ اپنی جاب، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اپنی کوئی بھی صلاحیت لے لیں، کہ آپ نے صرف دنیا کمانے کے لیے رکھنا ہے؟ یا پھر آپ نے اس کی نیت اصل میں آخرت سے ریلیٹ کر لی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لی ہے، کہ میں اگر میرے پاس موبائل بھی ہے تو میں اس سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھنے میں اور دوسرے کاموں میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے گا۔ اور تیسرا چیز تو وہ بہت خطرناک ہے کہ اگر بندے نے وہ صرف باعث فخر اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے گا، تو وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر وہ ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا اگر وہ خیر کی ہے، اور اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز برائی کی بھی ہے تو اس کو بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ تو یہ بہت ہلا دینے والی آیتیں ہیں گی کہ ہمیں نہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنا لینا چاہیے۔ انسان تو انسان ہے، گناہ تو ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، جو ہو رہے ہیں اس پہ ندامت اور توبہ استغفار اور محتاط ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم واپس جانے والے ہیں، اور ہماری ایک ایک چیز جو ہے گی ہماری گواہی دے گی۔ ہمارے آس پاس موجود، خاص طور پہ زمین پہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارے قدم جاتے ہیں، ہم وہاں کس نیت سے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں یا دوسروں کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے گواہی بن رہی ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے گا، تو قیامت کے دن ہم ہی کو پکڑا دیا جائے گا، پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔